السلام علیکم، میں ہوں امین۔ وہ جو ہم نے بیماریوں کا والا جو سلسلہ شروع کیا تھا، تو آج اس سلسلے میں سٹمک ڈیزیزز پہ بات کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج کل بہت عام ہے، بچوں میں بھی ہے اور بڑوں میں بھی ہے۔ گیس کا زیادہ بننا، معدے میں جلن، منہ میں کھٹا پانی آنا، گڑگڑاہٹ، IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم اور انسیٹسفیکٹری سٹولز وغیرہ وغیرہ۔ ان کیسز میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ مریض دوا کا استعمال جاری رکھتے ہیں تو یہ ٹھیک رہتے ہیں، اور جیسے ہی دوا کا استعمال بند ہو جاتا ہے تو 2-3 دن بعد ہی اپنی پہلی والی حالت پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جب تک دوائی جاری رہتی ہے تو مریض ٹھیک رہتا ہے، جیسے ہی دوا بند ہو جاتی ہے تو دوبارہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کہ پیٹ میں مسلسل یہ تکالیف رہتی ہیں، ذہنی طور پر بھی بندہ پریشان رہتا ہے۔ تو ان پہ ذرا نظر ڈالیں گے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ معمولی باتوں پہ میڈیسن کا استعمال لازمی سمجھتے ہیں، خوف کا شکار ہوتے ہیں، نروس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور دواؤں کا استعمال ضرور کرتے ہیں، اور اس پر یہ کہ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں۔ خاص کر ایلوپیتھک میڈیسنز جو ہیں ان کے تو ٹریڈ نیم سبھی کو یاد ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دردوں کی دوا ہے، یہ بخار کی دوا ہے، اور یہ پیٹ کے لیے اچھی دوا ہے، تو عموماً خود ہی بازار سے لے کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا پوری دواؤں کی ایک ڈسپنسری ہوتی ہے، قسم قسم کی دوائیاں موجود ہوتی ہیں۔ معمولی سا سر درد بھی ہو تو فوراً گولیاں کھائی جاتی ہیں، میڈیسن استعمال شروع ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر کسی کو سر درد ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید آرام کی کمی ہو، آرام کرنے سے بھی یہ سر درد ختم ہو جائے گا۔ تو لوگ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، وجوہات کے بارے میں تو نہ سمجھتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں۔ تو میڈیسن کے بے جا استعمال سے بھی ہمارے نظام ہضم پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جن میں دواؤں کا استعمال لمبے عرصے تک جاری رکھنا پڑتا ہے، تو اس سے بھی نظام ہضم پر کافی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے دل کے مریض ہیں، آرتھرائٹس کے مریض ہیں، شوگر وغیرہ کے مریض ہیں، اور بہت ساری دوسری بیماریاں ہیں جن میں دواؤں کا استعمال مستقل جاری رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بھی نظام ہضم پر اور باقی دوسرے نظاموں پر بھی کافی اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پیشنٹس کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ بغیر مستند ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر کبھی کسی دوا کا استعمال نہ کریں۔ ہاں، کوئی ایسی میڈیسنز اگر وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں کہ بوقت ضرورت آپ لے سکتے ہیں، تو پھر وہی میڈیسن آپ ہدایات کے مطابق لیا کریں جس طرح آپ کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے۔ اپنی طرف سے میڈیسن کا استعمال بالکل نہ کریں۔ ان بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل بھی ہے۔ آج سے 30، 35، 40 سال پہلے جا کر دیکھ لیں تو لوگوں کی صحتیں نہایت قابل رشک تھیں۔ وہ محنت مشقت زیادہ کرتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے، ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، سادہ اور قدرتی غذائیں لیا کرتے تھے، دودھ، گھی، مکھن، تازہ سبزیاں اور پھل وغیرہ۔ تو ان کی خوراک خالص تھی، تازہ اور خالص پانی پیا کرتے تھے، صاف ستھرا پانی پیا کرتے تھے، چشموں والا پانی، کنویں سے نکلا ہوا پانی، گہرائی سے، جو بڑا خالص اور ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو سادہ پانی کا استعمال کرتے تھے، غذائیں ان کی سادہ تھیں،
اور محنت مشقت کافی تھی، اس لیے ان بیماریوں کا تناسب نہ ہونے کے برابر تھا۔ آج سے 35-40 سال پہلے جا کر دیکھیں تو لوگوں کی صحتیں قابل رشک تھیں، ان کی غذا سادہ تھی، قدرتی تھی، خالص تھی، اور وہ محنت مشقت کرتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے، سخت کام کیا کرتے تھے، تو ان کا نظام ہضم بالکل ٹھیک تھا اور ان بیماریوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ اب آبادی بڑھ چکی ہے، اس لیے بیماریوں کا تناسب بھی بڑھ گیا ہے۔ ہاں، بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں آپ، لیکن آج کل بھی اس زمانے میں بھی ہمارے اپنے ملک کے چند علاقوں میں جا کر دیکھیں تو آج بھی وہاں لوگوں کی صحتیں قابل رشک ہیں۔ وہ سیدھی سادی قدرتی غذا کھاتے ہیں، خالص پانی پیتے ہیں اور محنت مشقت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے گوپیز اور ہنزا کے علاقے جو ہیں، نئی تہذیب کے اثرات وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں، تو وہ لوگ آج بھی محنتی ہیں، جفاکش ہیں، ان کی صحتیں قابل رشک ہیں۔ بمشکل ہی آپ کو کوئی مریض بستر پہ پڑا ہوا ملے گا، اور وہاں پر لوگوں کی عمریں بھی ایوریج 100 سال ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے نوجوان نسل میں فاسٹ فوڈز اور جنکس فوڈ کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ یہ ایک لت اس نسل کو پڑ چکی ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کا بنیادی سبب ہے، خاص کر نظام ہضم کی جو بیماریاں ہیں، یہ ان چیزوں نے بہت پھیلائی ہیں۔ کاربونیٹڈ مکسچرز لوگ پیتے ہیں، پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، کوک پیپسی وغیرہ زیادہ پیا جاتا ہے، تو یہ بہت نقصان دہ ہے۔ بچوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ چپس اور چورنز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، جن سے ان کے نظام ہضم کافی کمزور ہو چکے ہیں، وہ کھانا بھی نہیں کھاتے، تو امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، بچوں میں یہ بات ہے کہ اگر ان کو سمجھائیں، ان چیزوں کا استعمال بند کروا دیں اور ٹریٹ کریں تو بچے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں۔ دوبارہ ان کو یہ شکایت نہیں ہوتی جب تک کہ ان چیزوں کا وہ دوبارہ استعمال شروع نہ کر لیں۔ اور ایک بہت ہی اہم فیکٹر جو اس وقت میرے ذہن میں ہے، وہ ہے ہری، جلدی۔ ہر انسان جلدی میں ہے، بس دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ذہنی علامت ہے، تو جس کا ذہن اس جلدی میں مبتلا ہے اور اس جلدی کی وجہ سے ہر وقت بے چین ہے، تو اس کا نظام ہضم کیسے ہوگا؟ اچھے نظام ہضم کے لیے پرسکون دماغ ہونا چاہیے، آرام دہ ذہن ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان اتنی جلدی میں مبتلا ہے کہ وہ 5 منٹ انتظار بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس کا نظام ہضم کیسے درست ہوگا؟ مسجدوں میں آپ دیکھیں، لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو کئی ایک ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو باہر جانے کی جلدی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں کھڑے ہو جائیں تاکہ باہر نکلنے میں آسانی ہو۔ تو اتنی جلدی ہوتی ہے، حالانکہ ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو یہ باہر پھر کچھ بھی نہیں کرتے، فضول بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں یا پھر باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں جلدی ہے، ان کو بے آرامی، بے سکونی ہے، یہ نروس ہیں، یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، تو ان کے ہضم بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ تو جہاں تک علاج کا تعلق ہے، تو آپ نے ہر مریض کو اس کی اپنی ذاتی ہسٹری اور علامات کے مطابق ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ چند میڈیسنز کے نام میں بتا دیتا ہوں، جن میں سرفیرسٹ، نکسوامیکا، کاربوئج، پلسٹیلا، اناکارڈیم وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن عام لوگوں سے میں گزارش کروں گا
کہ آپ ان میڈیسن کے نام لے کر استعمال نہ کیا کریں، یہ ہومیوپیتھ کے مشورے سے ہی آپ لے سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں علاج کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے۔ بیماریوں کے نام پر کوئی دوا نہیں ہوتی، گیس کے لیے کوئی دوا نہیں ہوتی، معدے کے جلن کے لیے کوئی دوا نہیں ہوتی۔ 10 بیمار ہوں گے، 10 کو ایک جیسی بیماری ہوگی، لیکن میڈیسن ہر ایک کی الگ الگ ہوگی۔ یہ بات ہومیوپیتھ ہی سمجھتے ہیں، تو اس لیے آپ برائے کرم ہومیوپیتھی میں سیلف میڈیکیشن بالکل نہ کریں۔